من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یہ فرمان شاہی ہے جو قرآن مجید کی آیات میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے کلام کو لوگ بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں کہ دیکھیں بادشاہ ہمارا کیا کہتا ہے، اور یہ تو بادشاہ حقیقی ہے، بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو اس کا کلام تو اسی کی شان کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم اس کی شان کو، اس کی قدر کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم سے توجہ نہیں ہوتی، اس طرف ہمارا کوئی خاص قدر کی نگاہ سے دیکھتے نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اللہ کی معرفت پہچان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی پہچان تھی اللہ کی، تو اللہ کے نام پر اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیتے تھے، اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم اپنا وقت بھی دینے کو تیار نہیں، اپنی چاہت کو قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے مرتبے اور مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو تھی تو حلال، لیکن مشرکین نے اور لوگوں نے اپنے طرف سے ان کو حرام قرار دے دیا تھا۔ یعنی یہ تحریمات مشرکین کی حرام کی چیزوں کو بیان کیا کہ حرام نہیں ہیں، میں نے حرام نہیں کی ہیں، کہ لوگوں نے اپنی خواہش سے حرام کی ہیں، تو تم میری حرام کی چیزوں کو حرام مانو، لوگوں کی حرام کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو، لہذا ان کی حرمت کو اٹھاؤ اور ان چیزوں کو کھاؤ۔ یہ فرمایا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ تو اب چوپائے حلال ہے کیا مطلب؟ جب حلال ہیں تو انہیں کھاؤ، میں نے تو حرام نہیں کیے۔ تو انہوں نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، خام جانور اپنے بتوں کے نام پر کیا نامزد کر دیے تھے، اور کہہ رہے تھے ان کو ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ان کا دودھ نہیں پئیں گے، ان پر سواری نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا میں نے تو نہیں حرام کیا، میں نے تو ان کو حلال قرار دیا، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ نے خود حرام کیا۔ ہدی کا جانور ہے جو بیت اللہ کی نیاز ہے، بیت اللہ کی جو ہے نا نظر کے طور پہ جا رہا ہے، جو قربانی کا جانور، اور اس کے گلے میں ڈالے ہوئے قلادے، اور اسی طرح حرمت والے مہینے، یہ میں نے حرام کیے ہیں، ان کی حرمت کو باقی رکھو، ان کی حرمت کو باقی رکھو۔ عجیب بات ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو عوام الناس حرام نہیں سمجھتے، جن چیزوں کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی ہماری کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ کرے۔ تو علم تو آتا ہے، یعنی کسی عالم کے پاس بندہ بیٹھے، اس کا درس سنے اور قرآن مجید سنے، قرآن مجید کا ترجمہ سنے، اس کے جو بیان ہوا ہے اس کو سنیں، پھر پتہ چلے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو خود اللہ نے حرام کی ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، گائے تھی، بکری تھی، بھینس تھی، وہ حلال نہیں کر سکے شرعی طریقے سے، اور وہ بغیر حلال کی ہوئی ہے، ذبح کی ہوئی ہے، ایسے مر گئی، اس کو کہتے ہیں میتہ۔ ٹھیک ہے، یہ میتہ حرام ہے، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔
و دم، اور اس سے اوپر کیا حرام ہے؟ خون۔ کون سا خون؟ جو ذبح کے وقت دم مسفوخ بہنے والا خون نکل جاتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر حرام ہے میتہ سے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ خون اگر نکل جاتا، ذبح کرتے نکل جاتا تو جانور حلال ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ یہ خون اتنا زیادہ حرام ہے کہ جانور میں رہ گیا تو اس نے جانور کو کیا کر دیا؟ میتہ بنا دیا، مردار کر دیا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ دیکھو نا کیسی باتیں ہیں سننے والی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دوسرے اس سے بڑھ کر حرام کیا ہے؟ دم، خون۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت سارے جانتے ہیں، کہنے خنزیر کا نام نہ لو، نام لے لے 4 دن ایمان نہیں لیڑے آتا، یہ گل تو پکا لی۔ لیکن جس کو اللہ نے کہا کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، وہ خیر سے مسلمان تو الحمدللہ نہیں کھاتے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ تو غیر مسلم تو کھاتے ہیں بھائی، لاہور۔ پھر خنزیر والی آتے ہیں ان میں پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ بیٹی کو دیکھتے ہیں نہ بہن کو دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خنزیر بھی اسی طرح کا ہے، تو بہت عجیب جانور ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ نے شاید ہماری عبرت کے لیے پیدا کیا اس کو۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ خنزیر تو سارے جانتے ہیں اس سے بڑھ کر حرام ہے۔ یہ خنزیر کی ہڈی 100 سال کے بعد بھی اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ باقی ہڈیوں مردار کی، گدھے کی، کتے کی ہڈی کا یہ حکم ہے کہ جب اس سے چکناہٹ ختم ہو جائے اور وہ اثر ختم ہو جائے، یعنی اس میں کچھ چیز نہ باقی نہ رہے، بالکل سوکھ جائے تو گر جائے، وہ پاک ہے، کوئی کنواں شکلی نہیں ہوتا۔ لیکن 100 سال کے بعد بھی اگر یہ پانی میں گر گئی، کنویں میں گر گئی تو کنواں حرام، کنواں پلید، کنواں پلید۔ اچھا پھر اس سے بڑھ کر کون سی چیز حرام ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو لوگ تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کی جائے اس کے تقرب کے لیے، کہ ہم یہ چیز اس کے نام پر ذبح کریں گے تو وہ ہمارے سے محبت کرے گا، اس کا اور ہمارا قرب ہو جائے گا، اس قرب کی وجہ سے وہ ہمارے مسئلے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اور اللہ اس کی ہماری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں۔ چکر یہ ہے، چکر یہ۔ کوئی یہاں پڑھے لکھے تو تھوڑی ہیں، یا کسی کی امی نے اس کو پڑھایا ہو قرآن مجید کا ترجمہ اور سمجھایا ہو، پھر تو کہیں کہ یہ جب دودھ پیتا تھا اس وقت سے اس نے جو ہے نا قرآن سیکھا ہوا ہے۔ اب قرآن تو نہ امی نے سکھایا نہ مسجد کے ملا نے سکھایا، کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ بھائی آپ کا قصور ہے جو آپ نے نہیں سنا، اللہ کو تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے تو اپنی کتاب میں سر عام بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ کہتے ہو کہ ہماری جو ہے نا کھانے پینے کی چاہتیں پوری ہو جائیں، ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، آخر جی ایسی کھاندے ہیں بادشاہ، نہ کوئی اسی بو آندھی ہے نہ کوئی اور، بڑا مزہ ہوتا ہے بڑا۔ بھائی آرام کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے نا مطلب یہ کوئی کیا نام ہے، وہ حصی طور پر حرام، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ حکمی طور پر ناپاک، اس کے اندر حرمت معنوی ہے، حرمت حقیقی نہیں ہے۔ جیسے مثلا کوئی گندی چیز ہو، بدبودار چیز ہو، اس میں تو حرمت حقیقی ہے، حصی ہے، اور اس میں حکم معنوی ہے۔ اور جی ہم نے تو چاولوں کی دیر پکائی اور دربار پہ جا کے کھایا، لیکن بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ آیا۔ بھائی وہ مزہ اس لیے آیا کہ وہ جو ہے نا آپ کی عقیدت ہے، قبر والی صاحب آپ کی عقیدت ہے، اور اس کے نام پر آپ نے جو ہے نا وہ دیگ پکائی ہے، اس لیے مزہ آپ کو آیا۔ اگر اللہ کے ساتھ عقیدت ہوتی تو اس میں مزہ نہ آتا۔ اللہ کو تو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کو تو حق جانتے ہی نہیں، اس وجہ سے جناب وہ نہیں، ان کو جو ہے نا اللہ کی چیز میں مزہ نہیں آتا اور غیر اللہ کی چیز میں آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی معرفت نہیں، اتنی پہچان نہیں، اس وجہ سے اللہ کی چیز کھاتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ کسی کا کوئی محبوب ہو نا، یار ہو، تو اس کو کوئی چیز دے، کہتا ہے بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ وہ مزہ اس محبت کا ہے جو اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ عشق ہے نا، اس کا مزہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے بہت مزہ آیا۔
اس طرح اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، تو حلال چیز کے ساتھ اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز کے کھانے میں مزہ آئے۔ لیکن محبت آپ کی دربار والے کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی چیز کھاتے ہوئے آپ کو مزہ آیا، وہ محبت کی وجہ سے مزہ آیا، اس وجہ سے تھوڑا ہی کہ بابے نے اس میں کچھ ڈال دیا، وہ محبت کی وجہ سے آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس کو خنزیر کے بعد ذکر کیا کہ سب سے پہلے کم درجے کی حرام مردار جانور ہے جو ذبح کیے بغیر جو ہے نا ایسی حرام ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر خون ہے کہ اس خون نے اس مردار کو بھی حرام کر دیا، ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہے، اور اس سے بڑھ کر حرام خنزیر کا گوشت ہے، دیکھ لو ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر حرام ما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے غیر پر چیز ہو نامزد کر دی، یہ جو ہے نا فلاں دربار کا ہے، یہ مرغا، یہ بکرا، یہ چھترا، اور یہ جو ہے نا دیگ، وہ اس طرح خنزیر سے زیادہ حرام ہو گئی۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی بات کی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ ہونی چاہیے نا۔ ہاں، اللہ سے بڑا کون ہے اور اللہ سے بڑھ کر حاکم کون ہے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اچھا یہ کیوں حرام؟ اس لیے کہ یہ اعتقادی لحاظ سے وہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جب میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب میں اس کے نام پہ ذبح کروں گا، میری جو حاجت ہے، جو مراد ہے، میرا جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کس طرح کہ بابا خوش ہو کر نا سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں، اور بابے کی سفارش موڑی نہیں جاتی، اور ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شرک اس وجہ سے ہے، اور یہ چیز ناپاک اس وجہ سے ہو گئی ہے۔ ورنہ ان کو کہو بھائی آپ جو ہے نا یہ کیوں بابے کے نام کی دیتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ مقدمہ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، وہ جیت نہیں سکتے۔ بھائی وہ مقدمہ تو اللہ ہی نہیں جتانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا، غلط کرنے والوں نے غلط کر دیا، بابا شابا کچھ نہیں کرتا، اللہ ہی کرتا ہے۔ ہاں جی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے، کس نے کہا؟ جو پروردگار ہے اس نے کہا ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب اس سے ہمیں ہٹا کر انہوں نے درباروں کے پیچھے لگا دیا کہ درباروں پہ جاؤ گے تو وہاں جو ہے نا ان کی قبول ہوگی، تمہاری قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے یا الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے آمین، فإنہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہاری ساری پچھلی روسیوں کو معاف کر دوں گا، تم سچے دل سے مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ سے جڑنا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمیں درباروں کا راستہ بتا دیا اور لوگوں کو غلط پاسے لگا دیا، اور شرک میں مبتلا ہو، اور شرک ایسی بیماری ہے کہ وہ معاف نہیں ہوتی۔ اس میں ذرا تھوڑی تشریح زیادہ تھی، وقت زیادہ لگ گیا، تو کل باقی عرض کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سے تعلیم اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔